خاموشی، ایسی خاموشی جس میں زمین سانس لے رہی تھی اور آسمان گواہ بن چکا تھا۔ انسان ابھی نیا تھا، گناہ بھی نیا تھا، اور خون زمین پر پہلی بار گرا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل بن چکا تھا۔ یہ محض قتل نہیں تھا، یہ انسانیت کے مستقبل پر سوال تھا۔ کیا یہی انسان کا مقدر تھا؟ کیا شیطان نے پہلے ہی دن جیت حاصل کر لی تھی؟ یا اللہ نے اندھیرے کے پیچھے ہدایت کی کوئی اور روشنی چھپا رکھی تھی؟ اسی سوال کے بیچ تاریخ ایک نام کو جنم دیتی ہے، حضرت شیس علیہ السلام۔ ایک ایسا نبی جس کا ذکر کم ہوا مگر جس کا کردار انسانی بقا کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اسلامی تاریخ صرف جنگوں، فتوحات اور مشہور واقعات کا مجموعہ نہیں، یہ خاموش قربانیوں کی داستان بھی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام انہی خاموش مگر عظیم ہستیوں میں شامل ہیں۔ قرآن مجید ان کا نام براہ راست بیان نہیں کرتا، لیکن مستند اسلامی تاریخ ان کی نبوت کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں داستان ہدایت۔ ابن کثیر، طبری اور قدیم مفسرین ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی تحریری تاریخ نہیں تھی، صرف وحی تھی، اور اس وحی کا بوجھ چند منتخب انسانوں کے دلوں پر تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام اسی امانت کے وارث تھے۔ قابیل اور حابیل، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک قبول ہوئی، ایک رد کر دی گئی۔ یہاں سے حسد نے جنم لیا۔ شیطان نے قابیل کے دل میں آگ بھڑکائی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب انسان نے انسان کا خون بہایا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر برداشت نہ کر سکے۔ آثار میں آتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے اور روتے رہے۔ یہ صرف باپ کا دکھ نہیں تھا، یہ نبی کا درد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر رہنمائی نہ ملی تو انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ غم کے اس طویل دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ نام رکھا گیا شیس علیہ السلام، یعنی اللہ کی طرف سے عطا، ایک بدل، ایک نعمت۔ یہ بچہ معمولی نہیں تھا۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام چہرے، سکون اور وقار میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے اور خاموش ہو جاتے۔ وہ جانتے تھے یہ بچہ صرف بیٹا نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو عام بچوں کی طرح نہیں پالا۔ انہیں اللہ کے نام سے اٹھنا سکھایا گیا، اللہ کے خوف سے جینا سکھایا گیا۔ عبادت زندگی کا مرکز تھی۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نازل کردہ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیے۔ یہ علم صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں تھا، یہ عمل کے لیے تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان پر نئی شریعت نہیں آئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت ان کے ذریعے جاری رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے روکا۔ قابیل کی نسل گمراہی میں ڈوب رہی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حکمت سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایمان والوں کو فساد سے دور رکھا۔ یہ فیصلہ بعد کی نسلوں کے لیے زندگی کا سبب بنا۔ آثار میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ، رات میں قیام۔ وہ خود کو لوگوں پر حاکم نہیں بلکہ خادم سمجھتے تھے۔ یہی انبیاء کی پہچان ہے۔ ان کی قیادت خاموش تھی مگر مضبوط تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ پہلا انسان، پہلا نبی زمین سے رخصت ہو گیا۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ یہ لمحہ صرف جدائی کا نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا اعلان تھا۔ اب انسانیت حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد تھی۔ وہ اکیلے تھے مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہدایت ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی،
کبھی کبھی وہ خاموشی میں جنم لیتی ہے۔ آج کے دور میں جب فتنہ ہر طرف ہے، حضرت شیس علیہ السلام کا راستہ ہمیں صبر، حکمت اور ایمان کی حفاظت سکھاتا ہے۔ ہر دور میں اللہ اپنے دین کو کسی نہ کسی کے ذریعے بچاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں؟